آج ہم ایک بہت ہی بنیادی اسلامی اصطلاح یعنی کلمہ پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اہمیت کتنی گہری ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک پورا عہد ہے، ایک عقیدہ ہے جس پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی اور شناخت قائم ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اگر ہم لغت کو دیکھیں تو کلمہ کا مطلب بہت سادہ ہے، لفظ، کوئی بات، کوئی بیان، اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آپ دیکھیں کئی بار آیا ہے۔ کلمہ خود 26 بار، پھر الکلمہ 4 بار، اور اس کی جمع کلمات 8 بار، اور ہر جگہ ایک خاص وزن ہے، ایک مطلب ہے۔ اور جو اسلام کا مرکزی کلمہ ہے جسے ہم کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسے ایمان مجمل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایمان کا خلاصہ۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے۔ یہ ایک معیار بن جاتا ہے زندگی گزارنے کا، ایک آپ کہہ لیں اخلاقی کتب نما۔ یہ بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا، صحیح کیا، غلط کیا۔ یہ کوئی جامد چیز نہیں بلکہ ایک متحرک رہنمائی ہے۔ اچھا، تو اس کی تشکیل کیسے ہوئی؟ مطلب یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ نہیں، اس میں ایک تاریخی پہلو ہے۔ مکہ کو دیکھیں، جب اسلام شروع ہوا وہاں کا ماحول کیا تھا؟ شرک، بت پرستی۔ اس ماحول میں سب سے پہلی اور سب سے بنیادی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ، توحید، بس یہی نقطہ تھا۔ اچھا، اور پھر مدینہ میں؟ ہاں، مدینہ کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں اوس اور خزرج قبیلے تھے جو لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، یہودی بھی تھے وہاں، اور ان یہودیوں میں ایک آنے والے نبی کا انتظار تھا، ایک تصور تھا ان کے ہاں۔ تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ایک ریاست بنی، تو وہاں محمد رسول اللہ کا اقرار، یعنی آپ کی رسالت کو ماننا، یہ بھی کلمے کا لازمی حصہ بنا۔ اس سے ایمان بھی مکمل ہوا اور مدینہ کے اس ملے جلے معاشرے میں مسلمانوں کی شناخت بھی واضح ہوئی۔ تو یہ صرف ایک مذہبی جملہ نہیں تھا بلکہ اس وقت کے حالات کا بھی عکاس تھا جو مدینہ میں تھے۔ اچھا، قرآن میں یہ دونوں حصے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ کہاں آتے ہیں؟ کیا ایک ساتھ ہیں؟ یہ دلچسپ بات ہے۔ قرآن میں یہ دونوں ٹکڑے ایک ہی آیت میں ایک ساتھ نہیں آئے۔ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا ذکر تو بہت جگہ ہے، جیسے سورۃ الصافات میں ہے، سورۃ محمد میں بھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا جو واضح ذکر ہے وہ آپ کو ملے گا سورۃ الفتح کے شروع میں۔ لیکن حدیث میں تو دونوں کو ملا کر ہی اسلام کی بنیاد بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے اسلام کے 5 ستونوں والی، اس میں پہلا ستون یہی ہے، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو حدیث کی روح سے ایمان کے لیے توحید اور رسالت دونوں کا اقرار ضروری ہے۔ یہاں سے بات ایک اور دلچسپ سمت میں جاتی ہے۔ کچھ مکاتب فکر، خاص طور پر شیعہ مکتب فکر میں ایک تیسرے جز کی بات بھی ہوتی ہے، امامت کی، ولایت کی۔ اس کو اکثر غدیر خم کے واقعے سے جوڑا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے پیچھے باقاعدہ الہیاتی دلائل بھی دیے جاتے ہیں، جیسے قاضی نعمان تھے فاطمی دور میں، یا بعد میں شریف عاملی الاصفہانی جیسے علماء۔ ان کا کہنا تھا کہ توحید، نبوت اور امامت یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں، الگ نہیں ہو سکتے۔ یعنی جیسے نبی پیغام لاتا ہے ویسے امام اس کی حفاظت اور تشریح کرتا ہے، اور وہ قرآن کی کچھ آیات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت 55 یا سورۃ النساء کی آیت 59، اولو الامر والی آیت۔ تو عملی طور پر پھر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اسی سمجھ کی بنیاد پر جو ابتدائی شیعہ تھے، یعنی شیعۃ علی کے پیروکار، انہوں نے اپنی عبادات میں، جیسے اذان میں یا نماز کے بعد کی دعاؤں میں، اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کیا۔ یعنی میں گواہی دیتی ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اور یہ آج بھی ان کی ایک پہچان ہے۔ کیا اس تیسرے حصے کے لیے قرآن سے بھی کوئی آپ کہہ لیں لسانی دلیل دی جاتی ہے؟ جی، 2 دلیلیں عام طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تو سورۃ فاطر کی آیت 10 ہے، الکلمۃ الطیب یعنی پاکیزہ کلمات۔ یہاں کلمات جمع ہیں۔ امام جعفر صادق سے منسوب قول ہے کہ یہ 3 کلمات ہیں، توحید، نبوت اور ولایت یا امامت۔ اچھا،
اور دوسری دلیل؟ دوسری دلیل سورۃ المعارج کی آیات 33 سے 35 تک ہے۔ وہاں فرمایا گیا والذین ہم بشہاداتہم قائمون، یعنی وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ یہاں بھی شہادتہم یعنی ان کی گواہیاں جمع کا صیغہ ہے، تو اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تینوں گواہیوں توحید، نبوت اور امامت پر قائم رہتے ہیں، اور وہی جنت میں عزت پائیں گے۔ یہ تو واضح ہے کہ کلمہ صرف ایک سادہ سا جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا عہد ہے، پوری زندگی کا ایک نقطۂ آغاز، اور اس کی سمجھ اور اس کا اظہار وقت کے ساتھ اور مختلف اسلامی سوچ کے دھاروں میں بدلا بھی ہے اور بڑھا بھی ہے۔ بالکل، کلمے کی جو اصل روح ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان، وہ تو تمام مسلمانوں میں مشترک ہے، وہ مرکز ہے۔ امامت یا ولایت کا جو تصور ہے، اگرچہ اس کی بھی اپنی گہری تاریخی اور دینی بنیادیں ہیں، لیکن یہ ایک خاص مکتب فکر یعنی شیعہ اسلام کی تشریح اور عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کلمے میں حضرت علی کا ذکر یہ کیسے شروع ہوا، اس کے معنی کیا ہیں۔ جی، اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر اکثر اتنی تفصیل سے بات نہیں ہوتی، یعنی یہ تیسرا جز کلمے میں کیسے اور کیوں شامل ہوا۔ جی، ایک اہم روایت کا ذکر ملتا ہے عبداللہ بن عمار جہنی سے۔ اچھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے وقت یہ الفاظ کہے تھے۔ کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی رسول کے جانشین وصی ہیں۔ او، تو یہ تو عام شہادت یعنی شہادتین سے مختلف ہوئی نا، جس میں صرف اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ بیان آپ دیکھیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی مسلم کمیونٹی میں کم از کم ایک طبقہ تھا جو حضرت علی کے کردار کو صرف سیاسی جانشینی نہیں سمجھتا تھا، اچھا بلکہ اپنے عقیدے اور آپ کہہ لیں نظام حکومت کا ایک لازمی حصہ سمجھتا تھا۔ اچھا، یہ وصی کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ یعنی جانشین یا وصیت پر عمل کرنے والا۔ ٹھیک، جی، تو کیا یہ پہچان صرف ان لوگوں تک ہی تھی جو شروع سے مسلمان تھے، یا نئے اسلام قبول کرنے والوں میں بھی ایسی مثالیں ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ جنگ صفین کے دوران کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جی، ایک عیسائی پادری تھے۔ اچھا، جنگ صفین میں؟ جی، اور ان کی شہادت کے الفاظ تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی امیر المومنین ہیں۔ اچھا، یہاں امیر المؤمنین کا لقب استعمال ہوا، تو اس لقب کی کیا خاص اہمیت ہے اس تناظر میں؟ جی، امیر المومنین کا مطلب تو ہے مومنوں کے امیر، لیکن یہاں اس پس منظر میں یہ صرف ایک آپ کہہ لیں فوجی یا سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد ایک روحانی اور الہی سرپرستی تھی جو مذہبی حدود سے بھی یوں سمجھے بالاتر سمجھی جا رہی تھی۔ صحیح، یعنی یہ واقعہ حضرت علی کی ایک وسیع اپیل کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، ان کے مقام کی ایک عالمی پہچان۔ ابتدائی دور کی ایک اور گواہی کا بھی ذکر آتا ہے، مسلم بن عقیل کی طرف سے، جو کوفہ میں حضرت حسین کے ایلچی تھے۔ اب کی بات بالکل درست ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی شہادت کے وقت مسلم بن عقیل نے جو گواہی دی، اس کے الفاظ تھے، جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی، رسول کے جانشین اور خلیفہ ہیں۔ اچھا، یہاں ولی اللہ کا اضافہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وسیع سے مختلف ہے؟ ولی اللہ مطلب اللہ کا دوست یا اللہ کا مقرر کردہ سرپرست یا مددگار۔ جی، یہ وسیع سے تھوڑا مختلف ہے، اس میں خاص روحانی قربت اور اختیار کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ تو یہ گواہی بھی اسی بات پر زور دیتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو قیادت ہے، جسے امامت کہتے ہیں، وہ محض انسانی انتخاب نہیں، بالکل، بلکہ ایک الہی تقرری تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا تسلسل سمجھی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئیں ابتدائی دور کی مثالیں۔ اب اگر ہم تاریخ میں تھوڑا آگے بڑھیں، خاص طور پر واقعہ کربلا کے بعد، تو کیا اس عقیدے اور کلمے کے الفاظ میں کوئی تبدیلی یا تنوع دیکھنے میں آیا؟ جی ہاں، بالکل آیا۔ سانحہ کربلا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس کے بعد شیعہ مکتبہ فکر میں آپ کہہ لیں مزید شاخیں بنی۔ تاریخی طور پر تقریباً 24 ایسے فرقوں کا ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے کلمے میں حضرت علی کے مقام کو بیان کرنے کے لیے قدر مختلف الفاظ استعمال کیے۔ مثلا جیسے کچھ نے کہا علی حجت اللہ یعنی اللہ کی دلیل، کچھ نے علی وصی اللہ کہا یعنی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے۔
یعنی ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق زور دیا۔ جی، وہ حضرت علی کے الہی کردار کی مختلف جہتوں پر یا باریکیوں پر زور دے رہے تھے۔ تو پھر جو شیعوں کی مرکزی شاخ ہے یعنی اثنا عشری، انہوں نے کن الفاظ کو مستقل طور پر اپنایا؟ انہوں نے مستقل طور پر امیر المومنین علی ولی اللہ کے الفاظ کو ہی برقرار رکھا۔ اچھا، امیر المومنین اور ولی اللہ دونوں؟ جی، یہ ترکیب ان کے نزدیک حضرت علی کے دوہرے کردار کو ظاہر کرتی ہے، یعنی دنیاوی قیادت بھی امیر المومنین اور روحانی سرپرستی بھی ولی اللہ۔ یہ ایک جامع تعارف ہے۔ صحیح۔ کیا کسی اور شیعہ شاخ جیسے اسماعیلی، ان کے کلمے میں کوئی نمایاں فرق ہے؟ ہاں، اسماعیلی شیعہ کا جو کلمہ ہے اس میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ۔ اچھا، آخر میں علی اللہ۔ جی، یہ علی اللہ کا اضافہ، جس کا مطلب ہے علی اللہ کی طرف سے ہیں یا اللہ کے علی، یہ بہت واضح طور پر حضرت علی کی الہی تقرری پر زور دیتا ہے۔ مطلب ان کا اختیار صرف سیاسی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے۔ بالکل، یہ ان کے عقیدے کا مرکزی نقطہ ہے۔ تو اگر ہم اس سارے گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی طور پر اسلامی کلمے کے دو حصے تو تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں، ٹھیک؟ جی بالکل۔ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت، اور نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔ صحیح، یہ تو متفقہ علیہ ہے۔ لیکن شیعہ نقطہ نظر اس میں ایک تیسرا ستون یعنی امامت یا ولایت کا اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ پہلا اور دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو اسلام کی بنیاد ہے سب کے لیے۔ جی۔ شیعہ نظریے میں تیسرا حصہ امامت یا ولایت کا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی سے شروع ہونے والی الہی طور پر مقرر کردہ قیادت پر ایمان کا اظہار ہے۔ اور اس اضافے کی دلیل کے طور پر واقعہ غدیر خم کو پیش کیا جاتا ہے۔ جی، واقعہ غدیر خم کو شیعہ مکتبہ فکر میں ایک انتہائی اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ تو یہ اضافہ صرف ایک نام کا نہیں بلکہ ایک پورے تصور کا ہے؟ بالکل، یہ اس تصور کی عکاسی کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رکا نہیں، بلکہ ان کے مقرر کردہ جانشینوں یعنی ائمہ کے ذریعے جاری رہا، جن کی ابتدا حضرت علی سے ہوئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اسلام کا ایک روحانی ستون ہے۔ یہ توحید، نبوت اور شیعہ نقطہ نظر سے ولایت یا امامت کے بنیادی تصورات کو آپ کہہ لیں یکجا کرتا ہے۔ یہ ایمان کا ایک جامع تصور پیش کرتا ہے۔ جی، جو الہی وحدانیت، پیغمبرانہ رہنمائی اور پھر اس کے بعد مسلسل روحانی قیادت کے نظریے کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور جو ابتدائی مثالیں ہم نے دیکھیں وہ اس نقطہ نظر کو تاریخی شہادت فراہم کرتی ہیں۔ جی، ابتدائی مسلمانوں کی گواہیاں، بیعت کے الفاظ، یہاں تک کہ وہ غیر مسلم جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے مقام کا اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کیا، یہ سب شیعہ نقطہ نظر کے مطابق امامت کی عملی اور روحانی مرکزیت کی تاریخی شہادتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک نقطہ شاید غور طلب ہے، وہ یہ کہ کلمے کے الفاظ میں یہ جو تنوع پایا جاتا ہے، اگرچہ بنیادی پیغام ایک ہی ہے۔ جی، یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح ایک بنیادی عقیدے کی تشریح اور اس کا اظہار وقت کے ساتھ اور مختلف معاشروں میں ارتقا پذیر ہو سکتا ہے۔ صحیح، یعنی بنیادی جوہر تو وہی رہتا ہے لیکن اظہار کے طریقے بدل سکتے ہیں۔ بالکل، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ عقیدے کی گہرائی کو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو کیسے سمجھا اور بیان کیا جا سکتا ہے۔